پانی نہ ہو وہاں تیمم کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پانی نہ ہو، اور کتنا دور ہو تو تیمم کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ جس جگہ ہم ہیں اور وہاں پانی نہیں ہے، اگر وہاں ہم دیکھیں چاروں طرف سے پانی ایک ایک میل دور ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ جہاں کہیں چلے جائیں پانی نہیں مل رہا، صرف ایک سائیڈ نہیں دیکھنی، چاروں طرف دیکھنا ہے پانی مجھ سے 1.5 کلومیٹر یعنی 1 میل دور ہے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ حدیث سے جانیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں التیمم ضربتان، تیمم کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا ارادہ کرنا۔ تیمم کا پہلا فرض کیا ہے؟ آپ نا ذہن کے ساتھ میرے ساتھ چلنا ہے۔ تیمم کا پہلا فرض ہے پاک مٹی کا ارادہ کرنا، جس مٹی سے ہم نے تیمم کرنا ہے۔ دوسرا فرض ضربۃ للوجہ، دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ایسے مارنا ہے، ایسے نہیں جھاڑنا، ایسے ہرگز نہیں جھاڑنا چونکہ مٹی ساری جھڑ جائے گی۔ ایسے جھاڑنا جو شریعت نے طریقہ بتایا، ایسے جھاڑ کر پہلا جو دوسرا فرض ہے وہ ہے چہرے پہ ملنا۔ یہ تیمم کا طریقہ ہو رہا ہے۔ پہلے ہے پاک مٹی کا ارادہ کرنا، دوسرا ہے دونوں ہاتھ زمین پہ مار کے جھاڑ کے دونوں چہرے پہ ملنا، اور تیسرا فرض ہے کہتے ہیں وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، کہتے ہیں تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو دوبارہ مارنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے والے دوبارہ مار کے ایسے جھاڑ کے دونوں بازو پہ مل لیں گے۔ اب یہاں سر کا مسا بھی نہیں ہے تیمم میں، پاؤں کا مسا بھی نہیں ہے۔ اب اگر بے وضو تھے یہ 3 کام کرنے سے باوضو بن جائیں گے، اگر بے غسلے تھے تو ہم غسل والے بن جائیں گے۔ تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر بے وضو ہے وضو کرنا ہے تب بھی، اگر غسل نہیں ہے کسی کا غسل کرنا ہے تب بھی تیمم کے یہ 3 فرض ہیں۔ پہلا ہے پاک مٹی کا ارادہ کرنا، دوسرا ہے دونوں ہاتھ زمین پہ مار کے جھاڑ کے چہرے پہ ملنا، اور تیسرا ہے دونوں ہاتھ زمین پہ مار کے جھاڑ کے بازو پہ ملنا۔ ہمارا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ اچھا یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ حضرت علی فرماتے ہیں ایک بندہ کا وضو نہیں تھا یا غسل نہیں تھا، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اب جب اس علاقے میں آئے گا جس علاقے میں پانی تھا، پہلے تھا اس علاقے میں جس میں پانی نہ تھا، اب اس علاقے میں آ گیا جس میں پانی ہے، تو کہتے ہیں اگر جب پانی پا لیا اغتسل، وہ جو وضو تھا خواہ مخواہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ جو ہم نے تیمم نہیں کیا ہوا تھا وہ خواہ مخواہ آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ غسل کیا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب پانی سے وضو کرنا پڑے گا، پانی سے غسل کرنا پڑے گا۔ غسل اور وضو کا تو اعادہ ہے، لیکن اس تیمم سے پڑھی ہوئی نمازوں کو دوبارہ نہیں لوٹانا۔ اس تیمم سے پڑھی ہوئی نمازوں کو دوبارہ نہیں لوٹانا۔ جب ہم اس علاقے میں تھے جہاں پانی نہیں تھا، لیکن ہم نے وضو کو دوبارہ کرنا ہے جب ہم پانی پہ قادر ہو گئے ہیں۔ جب ہم غسل کو دوبارہ کریں گے جب ہم پانی پہ قادر ہو گئے، لیکن نمازوں کا اعادہ نہیں ہے۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ بعد میں اگر درس کے بعد کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ تیسری حدیث پاک آج کی، حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں الاذان مسنا مسنا، اذان 2 بار ہے۔ اذان کتنی بار ہے؟ 2 بار۔ اللہ اکبر یہ 1 بار، پھر اللہ اکبر اللہ 2 بار ہے۔ اب اقامت، اذان تو ہر طرف 2 بار پڑھی جاتی ہے، مسئلہ بنتا ہے اقامت پا۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں الاقامت مسنا مسنا، اقامت بھی 2 بار ہے، اذان بھی 2 بار، اقامت بھی 2 بار۔ اب فرق کیا کرنا ہے اذان میں اور اقامت میں؟ کہتے ہیں یرتلو فی الاذان، اذان ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے، تھوڑا سانس لے لے کے پڑھنی ہے، لیکن وَيُحَدِّرُ فِي الْإِقَامَةِ، اقامت تھوڑی سی جلدی پڑھنی ہے۔ جس طرح آج ہمارے ہاں یہی ہے، اذان اتنی ہر لفظ کے بعد اللہ اکبر یہ پڑھ کر اتنا وقفہ کرنا کہ سننے والے اس کا جواب دے سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ 1 منٹ سے پہلے اذان ختم کر دی جائے، اتنا وقفہ ضروری ہے جتنا سننے والے، چونکہ میرے آقا نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فرمایا جب بھی مؤذن سے سنو تو تم ویسا کہو جیسا مؤذن کہتا ہے، تو تب ہی کہیں گے جب وہ ہمیں سانس کا موقع دے گا۔ اب حضرت علی فرماتی ہیں اذان میں فرق یہ ہے آہستہ، اور اقامت میں کیا ہے جلدی جلدی کہنا ہے۔ آج کی 4تھی حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، جو لوگ اذانیں دیتے ہیں ان کی شان،
یاتل مؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن میری امت کے مؤذن اللہ اس شان سے اٹھائے گا باقی ساری مخلوق سے ان کی گردنیں بلند ہوں گی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذنین، لہٰذا ہمیں کبھی تو ہونا چاہیے جہاں ہم جب پہنچتے ہیں نا 70 سال میں تو کیا کہتے ہیں چھوٹوں کو، پتر تواڈی انی عمر ہی نہیں جتنا ساڈا تجربہ ہے، تو کبھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں اذان لے کے جائیں، کبھی ایسا ہونا چاہیے کہیں، اب دیکھو مسجد میں اذان دینے سے ہم کتراتے ہیں، تو کہیں ایسا ہو کہ ہم قافلے کے ساتھ جائیں اور ہم خود امیر بن جائیں کہ آج میں خود اذان دوں گا، میں خود جماعت کرواؤں گا سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے یہ کہنا کہ میں نے پوری زندگی اذان نہیں دی اور اس پہ الحمدللہ پڑھنا، حدیث کے خلاف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مؤذن اٹھے گا نا، اس کی زبان پہ جاری ہوگا لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ مؤذن جو زندگی بھر یہ کہتا رہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی زبان پہ جاری ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور سنیں، کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یسمع المؤذنین شیء، فرمایا ایک مؤذن سپیکر پہ اذان دیتا ہے، فرمایا جتنے محلے تک وہ آواز جائے گی وہاں تک کی زمین، وہاں تک کے درخت، وہاں تک کے پتھر کل قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہ بن کر آئیں گے، وہاں تک کے حجر، وہاں تک کے شجر، وہاں تک کی زمین آ کر گواہی دے گی یا اللہ ہم تک اس بندے کی اذان پہنچی تھی۔ اور فرمایا وَيُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ، فرمایا مؤذن کی جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک کل قیامت کے دن اس کی جھولی بخشش سے بھر دی جائے گی، جہاں تک آواز اتنی بخشش کل مؤذن کو دی جائے گی۔ اور فرمایا صرف یہ ہی نہیں وَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ الْمُجَاهِدِ الشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا مؤذن کو اتنی ثواب ملتا ہے جتنی ایک مجاہد کو، کون مجاہد؟ جو بارڈر پہ کھڑے تلوار دشمن کے ساتھ سونتے ہوئے ہے، فرمایا جس طرح اس مجاہد کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے اسی طرح اس مؤذن کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی شان کیوں ہے؟ چونکہ یہ وہ بندہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ رب کے بلاوے کی آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے لوگو آؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ سیأتی علی الناس زمان، فرمایا بے شک میری امت کے پاس کچھ امام میرے بعد آئیں گے، یہ حدیث غور سے سننا، فرمایا میرے بعد کچھ امام آئیں گے یمیتون الصلاۃ کمیتۃ الابدان، فرمایا نماز ایسے مار ڈالیں گے جیسے بے روح جسم ہوتے ہیں، نماز کی اتنی تباہی مچائیں گے جیسے نماز ایک بے روح جسم ہوتی ہے، اس قدر وہ نماز کا بیڑا غرق کریں گے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے، اب نماز کے اندر ہم جب رکوع سے کھڑے نہیں ہوتے اس کو کہتے ہیں قوما، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوما، قوما واجب ہے، ہم 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے نہیں ہیں اس کو جلسہ، جلسہ واجب ہے، اور واجب کو اتنی مقدار ادا کرنا کہ ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے۔ مثلا میں رکوع سے کھڑا ہوتا ہوں، میں ابھی میری پشت سیدھی نہیں ہوئی کہ میں سجدے میں چلا جاؤں، یہ واجب ادا نہیں ہوا، آج کل امام حضرات کر رہے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا لیٹ کریں پھر بھی کچھ مقتدیوں میں سے آ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے تھوڑا لیٹ کر دیے، مطلب طرح طرح کے اعتراضات اور سوالات کر کے ہم نے آج شریعت نماز کو اپنی عقل کے مطابق کیا، اپنی عقلیں شریعت کے مطابق ڈال نہیں سکے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کو اتنی مات دیں گے جیسے بے روح جسم ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَدْرَكْتُمْ ذَلِكَ، جب ایسا ماحول پاؤ کہ نماز شریعت کے مطابق پڑھائی نہ جا رہی ہو، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فرمایا نماز وقت پہ ادا کرنا، وہ نماز تمہاری نفل ہوگی، نماز وقت پہ ادا کرنا، فرمایا نماز وقت وہ ہوگی نفل۔ فَإِنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا كُفْرٌ، فرمایا نماز کو بغیر وقت کے ادا کرنا کفر ہے۔ اتنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے، فرمایا نماز کو بغیر وقت کے ادا کرنا، اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ہم بلا وجہ جو جماعت چھوڑتے ہیں، نماز کو وقت پر چھوڑتے ہیں، اور حضرت زید بن علی فرماتی ہیں سب سے افضل نماز وہ ہے جو وقت پر پڑھی جائے،
اور وقت کون سا ہے جو آج ہماری جماعت کا وقت ہے، یہ سب سے افضل وقت ہے جو ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ آج میں نے 5 حدیثیں سنائی ہیں، ان کے متعلق اگر کسی نے سوال کرنا ہو تیمم کے متعلق تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے، 3 رمضان المبارک ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے آنا و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے میں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان دونوں کے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ فمحبونا، ہم تو چلے جائیں گے جنت میں، ہم سے پیار کرنے والے کدھر جائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ورائکم، تو تمہارے وہ پیچھے پیچھے ہوں گے۔ فرمایا تم آگے آگے ہوو گے، تم سے پیار کرنے والے تم سے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعتم منی، میں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا خون ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے قرآن خوانی کا، تاکہ ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی اہتمام کیا جا سکے۔ 3 رمضان المبارک یوم وصال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔